اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین، اور آج میں جس تاریخی جگہ پہ موجود ہوں یہ جگہ محراب والی میں ہے۔ ایک جگہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد دائی صاحبہ، اور چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد دائی صاحبہ، اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس تاریخی مسجد کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ بختہ مائی جو تھی نواب صادق جو بہاولپور تھا، نواب بہاول خان عباسی، یہ ان کی جو تھی بہت قریبی ہی تھیں، سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ فیملی کے تعلقات تھے۔ ان کے مائی بختہ ان کا نام تھا، اور یہ نواب صاحب کے سمجھیں ایک گھر کا فرد ہی یہ اس دور میں یہ شمار ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ بالکل ایسا پیار محبت تھا کہ نواب صاحب کا گھر اور ان کا اپنا جو گھر تھا وہ ایک ہی گنا جاتا تھا۔ نواب صاحب کی بہت محبت تھی ان کے ساتھ، اور یہ اس دور میں دائی کا کام کرتی تھی۔ دائی کا آپ لوگ جانتے ہوں کہ دائی اس دور میں کیا کام ہوتا ہے ان کا، اور ان کی بیگمات کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے نواب صاحب کی۔ اور یہ مسجد جو ہے، یہ دائی بختہ جو تھی، انہوں نے اپنے پیسوں سے یہ مسجد اسی اپنی زندگی میں ہی یہ تعمیر کروائی تھی، اور یہ ان کے بیٹے کی قبر بھی اسی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ یہ ان کے بیٹے کی قبر ہے مائی بختہ کی، جو بیٹے تھے۔ قبر پہ نقش و نگار سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کس قدر پرانی اور قدیم قبر ہے۔ یہ مائی بختہ کے بیٹے کی قبر ہے، اور یہ ساتھ جو ہے ان کے یہ عزیز و اقارب کی قبریں ہیں، اور یہ جو ساتھ قبر ہے جس پہ سبز رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا ہے، یہ خود مائی بختہ کی قبر ہے۔ اور مائی بختہ کے بی بی کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہیں کچھ ہمارے علم میں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں آگے چل کے۔ اور یہ جو بچہ لڑکا ہے یہ بھی مائی بختہ کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ، اور یہاں قریبی رہائش پذیر ہیں، اور انہوں نے یہ اب آج مسجد کا تالا کھولا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم چل کے اندر سے بھی مسجد دیکھیں گے۔ کیا نام ہے یار چھوٹے بھائی آپ کا؟ محمد اظہر۔ تو آپ بھی لاشاری بلوچ؟ جی سر، ہاں، لاشاری بلوچ، کیونکہ مائی بختہ جو تھی وہ لاشاری بلوچ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ انہی کے ہی نسل ہے جو آج یہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بھی انہی کے نسل میں سے ہیں، اور انہی کی وہ آباء و اجداد میں شمار تھی مائی بختہ، انہی کی بزرگ تھیں۔ اور یہ ہے مائی بختہ کی قبر ہے، آخری آرام گاہ ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے بختہ 2 ماہ شوال سن 1318 ہجری میں، 1318 ہجری میں ان کی جی وفات ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے 1309 ہجری میں یہ مسجد انہوں نے تعمیر کروائی تھی، یعنی اپنی وفات سے تقریباً 9 سال پہلے مائی بختہ نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ اور مائی بختہ جو تھیں وہ کس قدر بڑے دل کی مالک تھیں، اور لوگوں سے، انسانوں سے محبت کرنے والی تھیں۔ انہوں نے اپنے پیسے سے کئی جگہوں پہ جو کنویں تھے وہ بھی کھدوائے تاکہ لوگ ان کے پانی سے مستفید ہوتے رہیں، کیونکہ پانی ہی سب سے بڑی ضرورت تھا اس دور میں۔ اس ویران صحرائی اور جنگلی علاقے میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی تھی۔ تو مائی صاحبہ نے اس طرح کی مسجد بھی تعمیر کروائی لوگوں کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، اور ساتھ کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے انہوں نے جو تھا کنویں بھی یہاں پہ کھدوائے۔ آئیے آگے ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف، آپ کو اندر سے یہ تاریخی مسجد بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد کے جو فرسٹ انٹرنس ہے، اس کے اوپر اس دور میں آپ کو پتا ہوگا کہ فارسی میں ہی زیادہ شعر و شاعری کی جاتی تھی۔ یہاں پہ کچھ فارسی میں شعر جو ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں، جس پہ آخر میں میرے خیال میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے فارسی کا: میں آیا ہوں تیرے در کا سوالی، تیرے در کا سوالی کوئی نہ خالی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ ایک شعر ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے گھر سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، تو آج آپ کے گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آگے ہم چلتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں۔ یہ اس مسجد کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر آپ کو لکھا نظر آئے گا 1309 ہجری میں یہ اس مسجد کی تعمیر کی گئی، اور یہ لکھا ہوا ہے بختہ، چونکہ فارسی میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں۔
آگے چلتے ہیں. مسجد پہ دیکھیں کس قدر خوبصورت نقش و نگار اس دور میں بنائے گئے تھے جو کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہاں پہ مٹتے چلے جا رہے ہیں. ریاست بہاولپور میں صرف نوابوں کی ہی تاریخ کے جو آثار ہیں وہ نہیں موجود، بلکہ نوابوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے بہت قریبی تھے ان کے بھی اس طرح کے آثار جو ہیں، مقبرے بھی ان کے موجود ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، مساجد ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جن میں سے آج یہ ایک آپ کے سامنے ہے مائی بختہ کے نام سے جو مسجد ہے یہ یہاں پہ قائم ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کو فارسی کے اشعار نظر آ رہے ہوں گے. تین اس کے مین دروازے ہیں اندر جانے کے لیے جہاں پہ جماعت کرائی جاتی تھی. اگر نمازی زیادہ ہو جائیں تو اس کا صحن بھی مسجد کا چھوٹا سا موجود ہے جہاں پہ نماز با جماعت پڑھائی جاتی تھی. مائی بختہ کے متعلق میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ نواب صاحب نے ایک بار ان کو کچھ زمین جو تھی وہ الاٹ فرمائی، تو مائی بختہ صاحبہ نے وہ زمین لینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے جو قوم کے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو نواب صاحب سے جائیداد لے لی، لیکن ہمارے جو ہے ہمارے لیے کیا لیا. یہ کہہ کے جب انہوں نے انکار کیا تھا تو نواب صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو نواب صاحب نے پھر مائی بختہ کا جو یہاں پہ خاندان آباد تھا اس خاندان کو جتنے بھی فرد، ایک ایک فرد کو جو تھی رحیمیار خان کے قریب ایک جاگیر تھی، من ٹھار نامی جاگیر ہے، وہاں پہ فی کس آدمی کو ایک ایک مربع جو زمین تھی وہ الاٹ کی، اور آج بھی وہ زمین ان لوگوں کے نام پہ موجود ہے. گو کہ وہاں پہ اب اور بہت سارے لوگوں کا قبضہ اور لوگوں کا ہے یہ لوگ، لیکن اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ زمین ملکیت کے لحاظ سے ان لوگوں کے آج بھی نام پہ موجود ہے جو مائی بختہ کے خاندان کے لوگ تھے. مسجد کو اندر سے دیکھیں آپ ناظرین کس قدر خوبصورت نقش و نگار ہیں. یہ مسجد کا جو گنبد ہے مین اس کے نقش و نگار ہیں. چاروں طرف مسجد پہ خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جگہ جگہ جو ہیں تحریر ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ناظرین کہ اس دور میں کس قدر مالیت سے اس مسجد کو تعمیر کروایا مائی بختہ نے، اور آج بھی ان کا یہ لگایا ہوا ہم پودا ہی کہہ لیں ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد آج بھی یہاں پہ باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، اور یہاں کے لوگ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. اچھے کام انسان کے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ وہ کام ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ان کو ملتا رہتا ہے. یہ ہے اس کے جو محراب، امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے یہاں پہ، اور کس قدر خوبصورت یہ دیکھیں نقش و نگار یہاں پہ بھی آپ کو دکھائی دیں گے. یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت نقش و نگار ماشاءاللہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مائی صاحبہ کو دین اسلام سے اور لوگوں سے یہاں کتنی محبت تھی. یہاں پہ قریبی انہوں نے ایک حجرہ بھی بنوایا تھا. خواجہ غلام فرید صاحب سے ان کو بہت عقیدت تھی، اور خواجہ غلام فرید صاحب جب یہاں پہ ڈیرہ نواب صاحب میں تشریف لاتے تو یہاں پہ مائی صاحبہ کے اصرار پہ وہ ان کے ہاں بھی آ کے ٹھہرتے اور مہمان بنتے تھے. آج بھی ان نقش و نگار میں چمک دمک قائم ہے.
لیکن جس دور میں یہ تعمیر کی گئی تھی اس دور میں اس کی ماشاءاللہ کیا رونق ہوگی۔ مائی صاحبہ نے مسجد کی تعمیر میں کسی بھی بخل سے کام نہیں لیا اور اس کو خوبصورت مسجد تعمیر کروایا اس دور میں۔ اس دور میں جب پیسے کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی، اس دور میں بھی مائی صاحبہ نے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ اللہ پاک مرحومہ کو اور ان کے جو اولاد اس دنیا سے جا چکی ہے ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک رکھنے والی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان واقع ہے جس میں مائی صاحبہ کی اپنی قبر بھی موجود ہے، آخری آرام گاہ، اور ان کے بیٹے کی ساتھ قبر ہے وہ بھی موجود ہے، اور ساتھ جو دیگر قبریں نظر آ رہی ہیں یہ بھی مائی صاحبہ کے اپنے ہی فیملی جو تھی قریبی انہی کی قبریں ہیں۔ اور آج بھی یہاں قریبی بستی میں مائی صاحبہ کا جو خاندان تھا، جن کی یہ مائی صاحبہ بزرگ ہیں، ان کے گھر آج بھی یہاں پہ آباد ہیں۔ بلوچ لاشاری لوگ ہیں یہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواب صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جڑے ضرور رہے ہیں، اور ان بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد نواب صاحب کی فوج میں بھی بھرتی تھی جو مختلف عہدوں پر تعینات تھے۔ لاشاری بلوچ جو قوم ہے ان کے ساتھ شروع سے ہی نواب صاحب کی جو فیملی تھی، اور آج تک بھی نواب صاحب کے خاندان کے ساتھ آج بھی یہ لوگ اسی محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، انہی کے ساتھ مختلف عہدوں پہ آج بھی قائم ہیں، مختلف جیسے ان کے مشیر ہو گئے، آج بھی، میں پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی کی بات کر رہا ہوں، آج بھی ان کے ساتھ مختلف شعبوں میں وہ لوگ ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے نواب خاندان کے ساتھ، اور نواب خاندان کی محبت ہے ان لاشاری بلوچ قبیلے کے ساتھ کہ آج بھی ان کے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں مختلف شکل میں۔ کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے تو کوئی ان کے کک ہے، اور کوئی ان کے مزید جیسے جیسے ان کے بزنس ہیں ان کو سنبھال رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ لوگ آج بھی اسی طرح مخلص ہیں جیسے پہلے نواب آف بہاولپور کے ساتھ مخلص ہوا کرتے تھے۔ اب کی مسجد جو مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہے اس کا مکمل وزٹ کرایا، اور جو معلومات بھی تھی وہ بھی آپ کو فراہم کی۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رتا حسن کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔